دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین سری کرشنا کمیشن رپورٹ کے اردو ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم دیونا پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہونے والے تشدد کو پیش کریں گے۔ شہر میں 1984 میں ہونے والے فسادات کے دوران یہ علاقہ ٹرامبے پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع تھا۔ دیونار میں ڈمپنگ گراؤنڈ ہے، جبکہ باندرا کا سلاٹر ہاؤس یہاں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہاں 1985 میں پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا تھا۔ اس علاقے میں غیر قانونی جھوپڑ پٹیاں واقع ہیں، جس کے سبب امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ 5 لاکھ کی آبادی والے اس علاقے میں مسلمانوں کی آبادی 80 سے 90% ہے۔ مہاراشٹر حکومت اور میونسپل کارپوریشن کی قطع اراضی خالی پڑی ہے، جبکہ کھاڑی بھی واقع ہے۔ اس حساس علاقے میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان شیواجی نگر، کملا نگر، پرما نگر، ذاکر حسین نگر اور ٹاٹا نگر میں آباد ہیں۔ اس گنجان آبادی کے علاقے میں تنگ گلیاں اور راستے واقع ہیں۔ رام مندر، شیواجی نگر، پلاٹ نمبر 1 سے 10، بیگن واڑی، ٹیچرز کالونی، میونسپل ورکرز کالونی، لمبینی باغ، پدم نگر میں چند خاندان، سائی بابا نگر اور سنج نگر ہندو اکثریتی علاقے ہیں۔ پولیس اسٹیشن میں دسمبر 1992 کے دوران عملے، ہتھیار اور دیگر آلات کی کمی تھی۔ مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کے باوجود بھارتیہ جنتا پارٹی اور وی ایچ پی جیسی تنظیمیں سرگرم تھیں، اور انہوں نے جلسے عام منعقد کرنے کے ساتھ ساتھ جولائی سے دسمبر 1992 تک رام جنم بھومی بابری مسجد کے قضیے پر اشتعال انگیز تقاریر کی اور پمفلٹ تقسیم کیے تھے۔ 6 دسمبر 1992 کو انہوں نے کار سیوا کے موقع پر گھنٹا ناد منعقد کیا تھا۔ فساد اپنے شباب پر تھا کہ پولیس افسروں کا تبادلہ کر دیا گیا۔ 5 دسمبر 1992 کو ڈپٹی پولیس کمشنر رام چندرن کا تبادلہ کر کے ڈی سی پوار کو عہدہ سونپ دیا گیا۔ 19 دسمبر کو سینئر انسپکٹر بھگونت راؤ بندوپڈول پاٹل کا تبادلہ کر کے 28 دسمبر 1992 کو سینئر انسپکٹر ایس ڈی جادو کو اس کا جانشین بنا دیا گیا۔ حالانکہ اسے معمول کا تبادلہ بتایا گیا ہے، لیکن ان تبادلوں کی وجہ سے فساد پر قابو پانے میں کافی اثر پڑا تھا۔ اس پولیس اسٹیشن کی حدود میں دونوں دور کے فسادات میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ دسمبر 1992 میں فرقہ وارانہ تشدد اور فسادات کے 36 معاملات درج کیے گئے، جن میں سے 18 معاملات کی فائل بند کر دی گئیں اور بقیہ میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ 6 دسمبر 1992 کو شب 9 بجے مسلمانوں نے مشتعل ہو کر موٹر گاڑیوں اور بیسٹ بسوں پر سنگباری کی اور رات 11 بجے بی جے پی کے ایک ورکر گندیتی کے مکان پر حملہ کیا گیا۔ حملہ آوروں میں 2 ہندو بھی تھے اور حملے کا مقصد گندیتی کے خلاف نفرت کا اظہار تھا، جس نے علاقے میں متعدد جلسے منعقد کیے تھے۔ شیو مندر اور گیتا وکاس اسکول اور شیواجی نگر میں ہنومان کے پلاٹ نمبر 36 پر حملے کیے گئے۔ ہنومان مندر کی مورتی توڑ دی گئی۔ مسلمان مجمع نے ہنومان مندر پر سنگباری کی اور اطراف کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سی آر نمبر 895/92 میں پنجنامہ کیا گیا اور ایف آئی آر میں ہندوؤں کے مکانوں پر حملے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ شیواجی نگر ہری مسجد جنتا ڈیری کے قریب 7 دسمبر 1992 کو صبح 9 بجے اور 9:30 بجے کے درمیان بھیانک فساد پھوٹ پڑے تھے۔ پولیس کے مطابق بابری مسجد کی مسماری کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے مسلمان سڑکوں پر اتر آئے۔ انہوں نے اپنی پیشانی اور ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ انہوں نے ہنومان مندر پر حملہ کیا اور ہندوؤں پر بھی حملے کیے تھے۔ پولیس فائرنگ میں ایک ہندو کیشور لال مودی ہلاک ہو گیا۔ سب انسپکٹر پاٹل کے مطابق مجمع کے حملے میں ایک پولیس افسر زخمی ہو گیا۔ کیشور لال مودی فسادی مجمع میں شامل تھا۔ اس نے مجمع کو پولیس پر حملے کے لیے اکسایا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کے سینے میں گولی لگی تھی اور دایاں ہاتھ بھی کسی سخت چیز سے زخمی ہوا تھا۔ 17 مارچ کو تحقیقاتی افسر کے کرائم رپورٹ نمبر 11 پیش کی گئی تھی، جس کے مطابق ہندو اور مسلمان مجمع ٹکراؤ کے دوران کیشور لال مودی پولیس فائرنگ میں زخمی ہوا تھا۔ اس سے وہاں ایک ہندو مجمع کی موجودگی ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ ہندو مجمع پہلے سے موجود تھا یا ہنومان مندر کے دفاع کے لیے پہنچا تھا۔ سینئر انسپکٹر پڈول پاٹل کے جائے واردات پر پہنچنے میں تحقیقاتی افسر اور عملے نے ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں صرف مسلمان مجمع تھا اور انہوں نے پولیس پر حملہ کیا تھا۔ افسر نے ایک ہندو فسادی کی موت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔
سینئر انسپکٹر پٹول پاٹل نے جرا کے دوران اعتراف کیا کہ پولیس پر صرف مسلمان مجمع نے حملہ نہیں کیا تھا اور تحقیق صحیح ڈھنگ سے نہیں کی گئی تھی۔ سینئر انسپکٹر جب جائے واردات پہ پہنچے تو صرف وہاں مسلمان مجمع موجود تھا اور اس بنیاد پر پولیس پر مسلمانوں کے حملے کا معاملہ بنا دیا گیا۔ 7 دسمبر 1992 کو 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان CR نمبر 89/92 شیواجی نگر پلاٹ نمبر 20 اور 30 میں مسلمانوں اور ایک اجتماع کے خلاف پولیس نے کارروائی کی، جس میں فائرنگ بھی شامل تھی، جس کے نتیجے میں 32 مسلمانوں کو پکڑا گیا جبکہ 3 مسلمان ہلاک ہوئے اور 3 زخمی ہو گئے۔ FIR کے مطابق یہ ہندو مجمع بھی تشدد کا آمیزہ تھا اور پولیس فائرنگ میں 2 ہندو زخمی ہوئے تھے۔ پولیس ریکارڈ میں 2 زخمیوں کی کوئی تفصیل نہیں ملی ہے۔ پولیس کے لیے عمل دشوار کن ہوتا تھا کہ پولیس کی گولیوں سے زخمی ہونے والے افراد کی سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں انکوائری کرتی۔ چند مسلمان زخمیوں کی تفصیل ضرور پیش کی گئی ہے، لیکن ہندو ملزمین کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی ہے۔ کرائم رپورٹ نمبر 11 24 دسمبر 1992 کے مطابق ڈپٹی پولیس کمشنر اور اعلیٰ افسروں نے ہدایت دی تھی کہ تحقیقات کے لیے گولیوں سے زخمی ہونے والوں کی شناخت کی جائے۔ اس دوران ہندوؤں کی 23 دکانوں اور مسلمانوں کی 43 دکانیں لوٹ لی گئی تھیں۔ پولیس کانسٹیبل نمبر 2610 جگن ناتھ سالوے کے بیان کے مطابق جب وہ اور سب انسپکٹر پنڈت کے ساتھ جائے واردات پر پہنچے اور جیپ سے اترے تو مشتعل مجمع لوٹس کالونی میں ہری مسجد پر اور رفیق نگر میں سنگباری کر رہے تھے۔ مجمع پر حملے کرو جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ لوٹس کالونی اور رفیق نگر مسلم اکثریتی علاقے ہیں۔ FIR کے مطابق پولیس انسپکٹر پنڈت اور اسٹاف نے ہندو مجمع پر فائرنگ کی تھی اور اس کے بعد پولیس کے قریب مسلم مجمع پہنچ گیا اور ایک شخص نے پولیس کانسٹیبل کی رائفل چھیننے کی کوشش کی تھی۔ پولیس نے ہوائی فائرنگ کی۔ فائرنگ میں 6 مسلمان زخمی ہوئے تھے۔ گرفتار شدہ احمد اللہ برکت اللہ خان کے بیان کے مطابق بابری مسجد کی مسماری پر احتجاج کرتے ہوئے مسلمانوں کے جلوس میں وہ بھی شامل تھے اور سنگباری کے نتیجے میں پولیس وہاں پہنچی اور شرکا گھبرا کر بھاگنے لگے تو اس وقت دوسروں کے ساتھ پولیس نے انہیں بھی پکڑ لیا۔ 7 دسمبر 1992 کو صبح 9 بجے سے 12 بجے کے درمیان فساد کی ایک اور واردات پرمان نگر میں پیش آئی تھی۔ مسلمانوں کے ایک مسلح مجمع نے ہیڈ کانسٹیبل ساونت اور بھالے راؤ پر دھاردار ہتھیاروں سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ بھالے راؤ جائے واردات پر ہی مر گیا جبکہ ساونت کی لاش ڈمپنگ گراؤنڈ میں پھینک دی اور لاش ایک ملزم سے پوچھ تاچھ کے بعد برآمد کی گئی تھی۔ دتا مندر کے قریب ایک پولیس چوکی تھی جہاں 9 کانسٹیبل تعینات کیے گئے تھے۔ مشتعل مجمع نے چوکی پر حملہ کر دیا اور پولیس کی فائرنگ کے باوجود دونوں پولیس والوں کو قتل کر دیا۔ پولیس نے 18 راؤنڈ فائرنگ کی تھی۔ اس فائرنگ میں 13 مسلمان ہلاک اور 6 زخمی ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے ذریعے 2 پولیس والوں کے قتل کے علاوہ ہندوؤں کی 151 دکانیں اور مسلمانوں کی 147 دکانوں اور دیگر تجارتی اداروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ ان میں متعدد معاملات لوٹ مار اور آتش زنی کے بھی درج کیے گئے ہیں۔ شیواجی نگر میں رفیق نگر ڈمپنگ گراؤنڈ کے قریب شاردا ہوٹل کے پاس ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں پولیس فائرنگ میں 1 ہندو اور 3 مسلمان ہلاک ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی 340 املاک اور ہندوؤں کی 44 دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایک عیسائی کو بھی لوٹ لیا گیا تھا۔ 7 دسمبر کی دوپہر 1:15 سے 2 بجے کے درمیان شیوسینا شیواجی نگر پلاٹ نمبر 25، 26، 27 اور 1 سے 6 پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے ٹکراؤ کے سبب پولیس کو گولی چلانا پڑا جس میں 2 ہندو اور 3 مسلمان ہلاک ہو گئے جبکہ مسلمانوں کی 23 دکانیں اور مکانات اور ہندوؤں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک ہندو جاکو رام جیسوال کی موت کے بارے میں تنازع پیدا ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ پر 8 دسمبر درج ہے جبکہ اس کے بھتیجے کے بیان میں بھی 8 دسمبر 1992 کی تاریخ درج ہے، لیکن FIR میں تاریخ کو 7 دسمبر کر دیا گیا ہے۔ بیگن واڑی پلاٹ نمبر 9 اور 10 گوونڈی میں 8 دسمبر کو فساد برپا کرنے کے نتیجے میں 7 ہندو گرفتار کیے گئے اور پولیس فائرنگ میں ایک ہندو شخص مانک تکارام کامبلے ہلاک ہو گیا جو شیو سینک تھا اور ہندوؤں کے حملے میں مسلمانوں کی 74 دکانیں تباہ ہو گئی جبکہ مسلمانوں نے ہندوؤں کی 71
املاک تباہ کی ہیں۔ دوستو، یہ دیونار پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہونے والے تشدد کی تفصیل تھی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دیونار میں بڑے پیمانے پر تشدد ہوا تھا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ